اللہ رب العالمین نے 1.25 لاکھ کا مپیش انبیاء اور رسول کو کائنات کے عالم کے اندر مبعوث فرمایا، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی نبی کو ایک قوم کی طرف، ایک علاقے کی طرف، ایک بستی کی طرف یا چند مخصوص لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور قرآن کی درجنوں آیات اس کے اوپر شاہد ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جا بجا فرماتا ہے، کہیں پہ جناب نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر ہے، کہیں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے جناب ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے جناب صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ہم نے لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ہم نے جناب یونس علیہ السلام کو 1 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ آدمیوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے ہم نے جناب شعیب علیہ السلام کو قوم مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو یوں درجنوں قرآن کی آیتیں اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو قوم، بستی، قبیلے کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جب باری آئی تیرے میرے سونے آقا کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی ختم نبوت کے تاجدار کی، تو رب العالمین جل شانہ نے اعلان فرما دیا۔ رب العالمین نے ایک مقام پہ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا محبوب آپ اعلان فرما دے اے کائنات والو، اے کائنات کے اندر بسنے والو، اللہ رب العالمین نے مجھے 1-2 لوگوں کے لیے نہیں، 1000-2000 بندوں کے لیے نہیں، 1,00,000-2,00,000 بندوں کے لیے نہیں، بلکہ اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ رب العالمین جل شانہ اپنی لاریب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ۔ فرمایا کائنات والو مجھے اللہ رب العالمین جل شانہ نے ساری انسانیت کے لیے اپنا رسول بنا کر، اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، اے کائنات والو اللہ نے مجھے صرف انسانوں کے لیے نہیں، اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرما ارسلت الی الخلق کافۃ، یہ حضور کے الفاظ ہیں، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ آقا فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور مخلوق میں صرف انسان نہیں آتے، مخلوق میں جنات بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر فرشتے بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر حور و غلمان اور رضوان بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر یہ چرند و پرند بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر جمادات و نباتات بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر دریا و سمندر بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر یہ ہوا و فضا بھی آتی ہے، مخلوق کے اندر یہ زمینیں بھی آتی ہیں، مخلوق کے اندر یہ آسمان بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر یہ سورج چاند و ستارے بھی آتے ہیں، اور مخلوق کے اندر یہ حور و غلمان اور رضوان بھی آتے ہیں، مخلوق کے اندر جنت بھی آتی ہے، مخلوق کے اندر کعبہ بھی آتا ہے، مخلوق کے اندر عرش و کرسی اور لو بھی آتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ساری مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ مطلب یہ ہے ہمارے آقا انسانوں کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا جنات کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا فرشتوں کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا حور و غلمان اور رضوان کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا چرند و پرند کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا جمادات و نباتات کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا زمین والوں کے بھی رسول ہیں، ہمارے آقا کو رب نے آسمان والوں کا بھی رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے اپنے محبوب کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ باقی انبیاء مخصوص قوموں، علاقوں اور بستی اور مخصوص لوگوں کی طرف نبی اور رسول بن کر آئے۔ ہمارے آقا کا اعزاز یہ ہے، ہمارے آقا کا منفرد مقام یہ ہے کہ ہمارے آقا کو رب نے ساری کائنات کے انسانوں اور ساری کائنات کی جمیع مخلوقات کے لیے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ زور یا ہو سبحان اللہ۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب
سے بالا ہو ہمارا نبی سب سے بالا ہو اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے